حامی وہیں پر جلوہ گر نبیر اعلیٰ حضرت علامہ عامر مصطفیٰ صاحب قبلہ بریلی شریف و دیگر معزز محترم محتشم مکرم ارباب منبر، حاضرین بزم، اسلامی رشتے کی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آله وصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبا چار سازی کن، مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم، غمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. محبتوں کے ساتھ کہیں آمین. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی احباب سر شام سے لے کر اب تک اس عظیم الشان اجلاس کو سماعت کر رہے ہیں، جس میں آپ نے بڑے اچھے اچھے خطابات اور نعتیہ اشعار سماعت کیے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر ذکر پر نبیر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عامر رضا خان مرکز اہل سنت بریلی شریف جلوہ گر ہیں. وہیں پر ہمدرد قوم و ملت، اسلامک اسکالر حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ حامی
جو اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت و قیادت فرما رہے ہیں وہ بھی جلوہ گر ہے، اور منبر ذکر پر بہترین خطبہ اکرام اپنے وقت کے جید علماء اکرام جلوہ گر ہیں۔ میں چند لمحات کے لیے آپ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لب کشائی کرنے کی ہمت و جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سبھی کو رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا صدقہ عطا فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وسلم دائماً ابدا۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، اور مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، اور ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، ظاہر میں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، اور حق یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، حق یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ آقا کے غلاموں کا رتبہ ہی نرالا ہے، ساگر کا سبھی پانی کوجے میں سنبھالا ہے، اور جب غار میں جلوہ گر سرکار مدینہ تھے، جب غار میں جلوہ گر سرکار مدینہ تھے، تھا عشق یہ مکڑی کا دروازے پہ جالا ہے، تھا عشق یہ مکڑی کا دروازے پہ جالا ہے، اور واللہ منافق کو کر دیں گے جدا خود سے، واللہ منافق کو کر دیں گے جدا خود سے، سرکار نے بھی ان کو مسجد سے نکالا ہے، سبحان اللہ، سرکار نے بھی ان کو مسجد سے نکالا ہے، اور جاروب کشی ثابت طیبہ کی ہے سرداری، دنیا میں مدینے کا دربار نرالا ہے، دنیا میں مدینے کا دربار نرالا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اگر اس دنیا کے اندر دیکھیں تو اس دنیا کے اندر حضرت آدم تشریف لے کر کے آئے، لیکن حضرت آدم ایک ٹارگیٹ لے کر کے آتے ہیں، حضرت آدم ایک ہدف لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت
شیش دنیا کے اندر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت نوح آئے تو وہ یہی کہتے ہیں اے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت دانیال آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت ابراہیم دنیا کے اندر آ رہے ہیں, یہی ٹارگیٹ لے کر کے آ رہے ہیں, یہی ہدف لے کر کے آ رہے ہیں اے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت اسماعیل آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے, ایک ٹارگیٹ لے کر کے آئے, ایک ہدف لے کر کے آئے, ایک یہی عرض لے کر کے آئے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا, مولا تو مجھ سے راضی. لیکن اللہ اللہ اسی کائنات کے اوپر, اسی دنیا کے پردے پر, اسی دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا ایک اکلوتا پیغمبر آ رہا ہے. آقا دنیا میں آ رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا. سبحان اللہ, حق ادا کر دیا ماشاءاللہ. سب کہتے ہیں مولا تو مجھ سے راضی ہو جا, لیکن جب آمنہ کا لال آیا تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرات محترم اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ آئے ہیں اور آتے چلے جائیں گے, لیکن جو انداز میرے آقا کی آمد کا ہے, جو طریقہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا ہے, ایسا طریقہ دنیا کے اندر کوئی آنے والا نہیں ہے. میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آتے ہیں, اللہ اکبر, ایسی آمد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حضرت آدم آ رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت شیس آتے ہیں, مصطفیٰ کی آمد کی خبر دے رہے ہیں. حضرت دانیال آ رہے ہیں, مصطفیٰ کی آمد کی خبر دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم آ رہے ہیں, مصطفیٰ کی آمد کی خبر دے رہے ہیں. حضرت جمیل قادری کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے کہا ہے الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, نعرہ تکبیر. تو تمام انبیاء و رسول میرے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں. حضرت آمنہ اور یہی نور محمدی جو سب سے پہلے حضرت آدم کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو اپنے نور سے جب پیدا فرمایا تو حضرت آدم کی پشت عنبر کے اندر رکھ دیا گیا. جب حضرت آدم آسمانوں میں سیر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو دائیں بائیں فرشتے حضرت آدم کا استقبال کیا کرتے تھے. آپ کے
آگے آگے پیچھے چلا کرتے تھے، آپ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، میں آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے آیا کرتا ہوں، میں آسمانوں میں آتا ہوں تو یہ تمام کے تمام فرشتے میرا استقبال کیا کرتے ہیں، میرے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، میرے دائیں بائیں رہا کرتے ہیں۔ اے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا، اے آدم جو تمہاری پیشانی میں مصطفیٰ کا نور جگمگا رہا ہے، شمس الضحیٰ کا نور جگمگا رہا ہے، ختم الرسل کا نور جگمگا رہا ہے، جانے کائنات کا نور جگمگا رہا ہے، اس نور کی تعظیم کی برکت سے، اس نور کی تعظیم کے لیے یہ حضرت آدم تمہارے لیے فرشتے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ صحیح معنی میں یہ استقبال نور محمدی کا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہی نور محمدی حضرت آدم کی پشت سے منتقل ہو کر حضرت شیش کی پشت میں آیا اور وہاں سے منتقل ہو کر حضرت نوح کی پشت انبر میں آیا، منتقل ہوتا ہوا یہ حضرت عبد المطلب کی پشت انبر میں آیا، اور جب حضرت عبد المطلب کی پشت انبر میں آیا اور حضرت عبد المطلب کے یہاں پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آ گئے۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ جب آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا کرتے ہیں تو وہی نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگاتا نظر آ رہا ہے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار، مکے کے بڑے بڑے مالدار، مکے کے بڑے بڑے زمیندار حضرت عبداللہ کے لیے اپنی اپنی بیٹیوں کا پیغام نکاح بھیجا کرتے ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب نے ابھی کسی کا پیغام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا کرتے ہیں اور کفار و مشرکین، یہود و نصارہ حضرت عبداللہ کو مارنے کی کوششیں کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ کو فنا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جناب والا اللہ پاک نے ہر موڑ پر حضرت عبداللہ کی جان کی حفاظت فرمائی، حضرت عبداللہ کی جان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، اے عبداللہ تم شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ شرما کر کے باہر چلے جایا کرتے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے دوست و احباب کو بلایا اور کہا کہ معلوم کرو حضرت عبداللہ سے کہ وہ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ نہیں، اور اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کون سے خاندان کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، کون سے گاؤں سے کرنا چاہتے ہیں، کون سے قبیلے سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے دوست و احباب حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا، اے عبداللہ یہ بتاؤ کیا تم شادی کا ارادہ رکھتے ہو کہ نہیں، اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کہاں سے کرنا چاہتے ہو، کون سے قبیلے سے کرنا چاہتے ہو، کون سے خاندان سے کرنا چاہتے ہو۔ جب حضرت عبداللہ نے اپنے دوستوں کی زبانی سنا تو حضرت عبداللہ کہنے لگے، اے میرے دوستو سنو سنو، میری تو شادی ہو چکی ہے، میری شادی ہو چکی ہے، ہو چکی۔ تو دوست کہنے لگے، اے عبداللہ یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ تمہاری شادی ہو گئی، نہ ہم نے صحرا دیکھا، نہ باراتی دیکھے، نہ ہم نے کھانا کھایا، نہ تمہارے گھر کے اندر خوشیوں کا اظہار کیا گیا، تم کہتے ہو کہ شادی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے، ہاں ہاں آج رات میں نے خواب میں دیکھا
کہ میرے دادا حضرت ابراہیم نے آ کر کے بشارت دی ہے، اے عبداللہ تمہارا نکاح آسمانوں میں حضرت آمنہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آسمانوں میں آپ کا نکاح حضرت وہاب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ دوستو احباب نے یہ خبر حضرت عبد المطلب کو لا کر کے دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کیا، ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ تو حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے کہا اگر یہی معاملہ ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جائے، چلو حضرت وہاب کے یہاں چلتے ہیں، حضرت وہاب سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں، اگر یہ خواب سچا ہوا تو رشتہ مکمل ہو جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، حضرت عبد المطلب حضرت وہاب بن عبد مناف کے یہاں پر آتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹا دیا، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے، دروازے پر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کی جب آواز حضرت وہاب نے سنی تو کہنے لگے اے حضرت عبد المطلب، اے خانہ کعبہ کے متولی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی ہے؟ آپ آتے، آپ مجھے بلانے کے لیے بھیج دیتے، میں آ جاتا۔ اللہ اکبر، رشتہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ کہا میرا بیٹا خواب میں دیکھ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح اللہ پاک نے آسمانوں میں کر دیا ہے۔ تو حضرت وہاب کہنے لگے قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ میں کر دیا گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ اب یہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا، یہ حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آ جایا کرتا ہے۔ اب حضرت آمنہ کی سنو، حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے پتہ نہ چلا کہ میں ماں کب بن گئی، میرے شکم میں بیٹا کب آ گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے پتہ اس وقت چلا جب پہلا مہینہ ہوا، حضرت آدم بشارت دے رہے ہیں اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے شکم میں کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، ختم الرسل، جانے کائنات آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب دوسرا مہینہ ہوا حضرت شیس نے بشارت دی ہے، جب تیسرا مہینہ ہوا حضرت نوح نے بشارت دی ہے، جب چوتھا مہینہ ہوا حضرت ہود بشارت دے رہے ہیں، جب پانچواں مہینہ ہوا حضرت ادریس بشارت دے رہے ہیں، جب چھٹا مہینہ ہوا حضرت ابراہیم بشارت دے رہے ہیں، جب ساتواں مہینہ ہوا حضرت اسماعیل بشارت دے رہے ہیں، جب آٹھواں مہینہ ہوا حضرت موسیٰ نے بشارت دی، اور جب نواں مہینہ ہوا تو حضرت عیسیٰ نے بشارت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ تو حضرات اس شان کے ساتھ مصطفیٰ دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے فخرج منی نور، کہ اچانک میرے جسم سے نور نکل پڑا۔ اب یہ نور کیسا نکلا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر بچے آیا کرتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، نجاست لے کر کے آیا کرتے ہیں، غزالت لے کر کے آیا کرتے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا محمد دنیا کے اندر آیا تو کوئی نجاست لے کر کے آیا، نہ روتا ہوا آیا بلکہ ختنہ شدہ آ رہا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، کپڑے پہنا ہوا ہے۔ اس شان کے ساتھ میرا مصطفیٰ، میرا پیغمبر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے دنیا میں بے شمار آیا کرتے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن مصطفیٰ کے آنے کا جواب نہیں ہے، مصطفیٰ کے آنے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبانی سنو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اس شان والے ہیں کہ سربر کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے
ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج آپ حضرت علامہ حامی صاحب قبلہ کی قیادت و صدارت میں تشریف لائے، نبی رہے اعلیٰ حضرت علامہ عامر صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اے کشمیر کے رہنے والوں سنو، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو پابندی کے ساتھ پکڑ لو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ آج کے وقت میں اگر کوئی ذریعہ نجات ہے، ہماری نجات کا کوئی ضامن ہے تو یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی امام احمد، امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب جو آج کے وقت میں مسلک اعلیٰ حضرت سے معروف ہے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لہٰذا ہم پابندی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا رہے اور پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لہذا آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند بن جائیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس مدرسے الجامعۃ القادریہ کو شاد و آباد رکھے، ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پیروکار و وفادار بنائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن جزا و احسن الجزا۔ ساری دمو اس پنی بیداری ہن ثبوت انشاءاللہ، ساری دمو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج چھنا نبی سن میلاد شب، یت مز چھن اتھ وٹت بہن، نہ نر وٹت چھن بہن بلکہ نر چھ نبر کڑنے۔ ام پت چھو پنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیدن یا رسول اللہ اس اسی چون دیوان چون شبس پہ چھ جمع گمت حامی صاحبن سمرے یہ کر دعا تو سانس نارز بنی نہ بڑھونی ساری سانس نارز بنی نر تلوا ساری انشاءاللہ تھوک پنن نرن بناوا جان انشاءاللہ بڑھ ساری یم نبر کن آسن تم تے گسن آسن گرن من شنگت آسن تمن گسن قرار یون بسترس مز واتن یہ اجتماع مزن نعرہ اللہ اکبر۔ اڑیش زوز نر تلان زوز نر تلو نبی صلی اللہ علیہ قسمی واللہ یہ ہاتھ کل محشر میں آپ کے کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، دنیا میں تو کام آتا ہی ہے لیکن قبر آپ کی اگر روشنی قبر کی چاہتے ہو تو اس ہاتھ کو بلند کرو، اگر محشر میں سرخ روحی چاہتے ہو تو نبی کے میلاد پہ اس ہاتھ کو جھنڈا بنا کے آقا کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے نعروں کا جواب دے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، دائی والے بولو، بائی والے بولو، تحریک کاروان اسلام انٹرنیشنل علامہ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب قدم بڑھاؤ۔ وَإِن تَبْرُخَنِن مَاهِنَا ظَالِمِ دِين ریسرچ سکالر حضرت علامہ